3 وقت میں قرآن پڑھنا منع ہے، اگر پڑھیں گے تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جس میں معزت و ہدایات، تفصیل و تکثیر، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات کا دریا موجود ہے۔ یہ ہر طرح سے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی، برائیوں سے بچائیوں اور اچھائیوں کی راہ، آلائی و مصائب سے چھٹکارا، دکھ، درد، رنج و کلفت سے بچاؤ کا طریقہ، امن و سکینت کا سبب اور رشد و ہدایات، نیز انسانی فلاح بہبود کا منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود و ملائکہ اور اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر و شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد پر نازل کیا، اور اس عظیم کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتیوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ کی حضرت انسان اور امت مسلمہ سے حد درجہ پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انسان اور مسلمان کو بھی چاہے کہ وہ اس عظمت و رفعت کے مرکب کی کما حقا قدر کرے اور اپنا آنگاں اس کے حوالے کر دے، تبھی اس کی رحمت و برکات، مغفرت و ہدایات اور قرب و الہی و انعامات ربانی کا حصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید معبود حقیقی اور محبوب مطلوب کا کلام خاص ہے۔ محبوب کی تقریر و تحریر کی کسی دل کھوئے کی ہاں جو وقعت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ورافتگی اور شہفتگی کا معاملہ ہوتا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کے تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، برکت والی کتاب۔ اس کی ہر آیت کریمہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک رحمتوں کا خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کرتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادات قرآن پاک کی تلاوت یا عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے ہیں۔ مزید بڑا روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی شفاعت خود قرآن کریم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزے دار اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دین کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا، بس کچھ شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے مطابق شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں ماہر و معزز اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہو کر جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور اس پر مشقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا حاضر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں
اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایسے پڑھتے ہیں تو اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجودہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعی بن کر آئے گا۔ قرآن پڑھنے والے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، لیکن کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کریں جس سے ہمارا پڑھنا بیکار ہو جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات جلد بازی میں قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم قرآن مجید کے الفاظ کو قتل کر پڑھتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے الفاظ بالکل صاف نکلیں، کیونکہ جلد بازی میں اگر زیر زبر کی بھی غلطی ہو جائے تو آیت کا مفہوم بدل جائے گا۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی بہت سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں کی صفات دیکھتے ہیں، مقدار ہرگز نہیں دیکھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھنے میں دشواری محسوس کرے لیکن پھر بھی کوشش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اکثر لوگ قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی ہونٹ حرکت نہیں کرتے۔ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں لیکن وہ تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس سے اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو آہستہ یا زور سے الفاظ کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنی آنکھوں کو ان کی عبادت کا حصہ دو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ کی عبادت کا حصہ کیا ہے؟ فرمایا، قرآن پاک کی زیارت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے اجایات پر غور کرنا۔ جس پر غسل فرض ہو اس کے قرآن پاک کو دیکھنے سے متعلق در مختیار میں ہے، یعنی کیونکہ نظر قرآن کا صرف آنکھوں کی سیدھا میں ہونا پایا جا رہا ہے، اسے چھونا نہیں پایا جا رہا۔ الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید دیکھنے میں ان سب یعنی وضو، جنبی، حیض و نفاس والے ہر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔